بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سرسبز درختوں کی چھاؤ ہیں، یہ فطرت کی خاموش دعائیں ہیں۔ آج جس کتاب کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے اردو ادب میں ماحولیاتی تناظر۔ یہ جو زمین ہے یہ ہم سب کے لیے ہے، اور یہ ہم سب سے مراد انسان بھی ہے اور جانور بھی۔ اور اس کتاب کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے ڈاکٹر عمیر کو۔ ڈاکٹر عمیر جو کہ صاحب کتاب بھی ہیں، اسکرپٹ ڈاکٹر بھی ہیں۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کو UBL ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ ڈاکٹر عمیر، سب سے پہلے آپ خوش آمدید ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں۔ اور یہ ماحولیاتی تناظر یعنی کہ اردو ادب میں ماحولیاتی تناظر یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ ماحول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا یہ کہ اس ماحولیاتی تناظر یعنی کہ جن ادب میں جو ماحولیات کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے اس کے اوپر کریٹیکل انالیسس ہے یا کرٹیسزم ہے؟ اگر اس کتاب کے حوالے سے اگر ہماری آپ رہنمائی کر سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ ایک تو مجھے دعوت دینے کے لیے، دوسرا اردو ادب کا ماحولیاتی تناظر ڈاکٹر اورنگزیب نیازی کی تصنیف ہے، جو میرے خیال میں بہت کم جس پہ گفتگو کی گئی ہے، اور وہ بہت زیادہ گفتگو کی متقاضی ہے۔ دیکھیے، جدید دنیا میں ماحولیات ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ایکولوجیکل چینج، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل چیلنجز، یہ اس وقت ساری دنیا کے گلوبل ڈسکورس کا بہت ہی اہم مرکز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہیں نوع انسانی کے لیے۔ یعنی بنی نوع انسان اگر کسی چیز کی وجہ سے اس دنیا سے ختم ہو سکتی ہے تو وہ سب سے بڑی جو ریزن ہوگی وہ ماحولیات کے اندر آنے والی تبدیلیاں ہوں۔ تو جس طرح ماحولیات نے ہر چیز کے اوپر اثر ڈالا ہے، اسی طرح انہوں نے لٹریچر پہ بھی اس نے اثر ڈالا ہے۔ اردو ادب بنیادی طور پہ، اردو ادب میں ادب کے اندر تو ماحولیات پہ بہت گفتگو ہوتی ہے اور مختلف تناظر کے اندر ہوتی ہے، لیکن جو اردو ادب کی تنقید ہے اس میں ماحولیات پہ بات نہیں ہو رہی تھی۔ تو اورنگزیب نیازی اس اعتبار سے انہوں نے ایک گراؤنڈ بریکنگ ورک جسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے اردو لٹریچر کو ماحولیاتی تناظر میں ایکسپلور کیا ہے۔ ڈاکٹر اورنگزیب جو ہیں وہ نئی نسل کے، یوں سمجھیے کہ چند نمایاں اردو ناقدین میں سے ہیں، اور وہ پڑھاتے بھی ہیں، تو معلم کے اعتبار سے، ناقد کے اعتبار سے ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ماحولیات اور ادب کے درمیان جو تعلق ہے اس کو استوار کیا۔ ماحولیاتی تنقید، لٹریری کرٹیسزم کی چند ماڈرن ترین فیلڈز میں سے، یعنی ویسٹ کے لٹریری کرٹیسزم میں بھی یہ ریسنٹلی ایمرجنگ فیلڈ ہے، لیکن اردو میں اس پہ کام نہیں ہوا تھا، تو اس اعتبار سے یہ ایک پائنیئرنگ کام ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اورنگزیب نیازی صاحب نے اسی موضوع کے اوپر بہت سے جو مضامین ہیں ان کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان کا مقدمہ ہے، جس پر وہ ماحولیاتی تنقید پہ بات کرتے ہیں۔ ماحولیاتی تنقید کے معیارات، ماحولیاتی تنقید ہوتی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے تحت کس طرح ادب پاروں کو پرکھا جانا چاہیے، اس کے اوپر پوری تفصیل سے گفتگو ہے۔ تو وہ مقدمہ جو ہے خاص طور پہ وہ بذات خود بہت اہمیت کا حامل ہے اس کتاب کے اندر۔ اس کے بعد وہ مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو اردو ادب ہے، اردو ادب میں ماحولیات کا لفظ نہ بھی ہو تو فطرت کا جو تصور ہے وہ تو بالکل ابتدا سے ہے۔ یعنی آپ کو فارسی کے جو سب کے ہم ہندی کے شعراء تھے، اس کے بعد جب اردو کے کلاسیکی ادب کے شعراء سامنے آتے ہیں تو فطرت آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ وہ چاہے غالب ہوں، میر ہوں، اس کے بعد جو بڑے بڑے شاعر آپ کے سامنے ہیں، داغ ہیں، مومن ہیں، پھر نئے دور میں اقبال ہیں، یہ فیض ہے، ہر جگہ آپ کو فطرت نظر آتی ہے۔ تو ایک تو اورنگزیب نیازی صاحب نے اس مقدمے کو بھی اٹھایا ہے کہ یہ جو فطرت کا تصور ہے، کیا اس کو ہم ماحول کے ساتھ جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ ان کا دوسرا مضمون جو ہے اردو ادب میں فطرت کا تصور ہے، جس کے اندر انہوں نے اس موضوع پہ بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ اردو شاعری میں فطرت، مقامیت اور ماحولیات، یعنی جو کلاسیکی غزل ہے اس سے لے کے جدید اردو نظم تک کا وہ سفر کرتے ہیں، اور اس میں تمام لوگوں کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ کیونکہ ان کی نگاہ بہت سے متنوع قسم کے تنقیدی روایات کے اوپر ہے، تو وہ مغرب کی تنقید، مشرق کی تنقید، ہمارے اردو میں لکھی جانے والی تنقید، ویسٹ میں لکھی جانے والی مختلف تنقید کی کتابوں کے بہت سے حوالے دیتے ہیں، جو ظاہر ہے کسی طالب علم کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پیسٹرلزم جو ہے وہ اس موضوع پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، ماحولیاتی مزاحمت پہ بات کرتے ہیں کہ انوائرمنٹل چینجز کے خلاف جو ریزسٹنس ہے وہ کس طرح سے سامنے آ رہی ہے۔ پھر اردو افسانے کے اندر جو ماحولیاتی شعریات ہے اس پہ بات کرتے ہیں، پھر وہ ناول کے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور اہم موضوع جو ان کے ہاں ہے وہ تانیسی ماحولیات ہے، یعنی تانیسیت بذات خود اردو ادب کی چند ماڈرن تھیمز میں سے ہے۔ فیمنزم کی میں بات کر رہا ہوں، تو فیمنسٹ انوائرمنٹلزم جو ہے
اس کو بھی انہوں نے اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اور سب سے آخر میں جو مطلب جو میرے خیال میں جسے کراؤن جول آف دا بک کہیں گے، وہ انہوں نے کلونیلزم اور ڈی کلونیلزم کے تحت تھیم کے تحت بھی ماحولیاتی تنقید کے اوپر بات کی ہے، جو کہ بہت اہم بات ہے۔ اس طرح کی جو کتابیں ہیں، جو گراؤنڈ بریکنگ کتابیں ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک نئے موضوع کو متعارف کرا رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کریں۔ تو اس اعتبار سے اس کتاب کے اندر جو بنیادی طور پہ ایک تنقید اس پہ کی جا سکتی ہے، ایک خامی جس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ مصنف نے شعوری طور پہ بہت زیادہ تفصیل میں جانے سے گریز کیا ہے۔ وہ ایک نئی فیلڈ کو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں اردو تنقید کے اندر، جس میں اردو میں کام نہیں ہوا ہے، تو وہ اس کے بنیادی معیارات کو، اس کے بنیادی پیرامیٹرز کو اسٹیبلش کریں اور مختلف جو فارمز آف اردو لٹریچر ہیں اس پہ بات کریں کہ اس کے اندر اس چیز کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے۔ لٹریری کرٹیسزم کی جو روایت ہے اردو کے اندر، وہ ویسے ہی دوسری جگہوں کے مقابلے میں نوزائیدہ قسم کی روایت ہے، بہت کمزور روایت ہے۔ ہمارے یہاں لٹریری کرٹیسزم میں بہت کم کام ہوا ہے، جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے، اور جو ہوا ہے وہ بھی اس پائے کا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی کتاب اہمیت کی حامل ہے کہ یہ جدید دنیا کے ساتھ اس کو کھڑا کرتی ہے، کہ جدید دنیا کا جو سب سے بڑا موضوع ہے آج کل ماحولیات کا، اس کے ساتھ اردو ادب کو جوڑتی ہے۔ اور میری بہت خواہش ہوگی کہ اس کتاب کو انگریزی میں بھی یہ کتاب سامنے آئے، کیونکہ اس کتاب کے اندر جو مباحث ہیں اردو کے حوالے سے، وہ عالمی سطح پہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور عالمی سطح پہ ان کو ضرور ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ تو یہ اس کے بارے میں چند اچھا ایز اے کیونکہ میں کوئی لٹریری پرسن تو ہوں نہیں، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ تنقید کیا ہے، مطلب کیا کسی کوئی کہانی، کوئی قصہ، کوئی ناول یا کچھ اس پہ بات ہو رہی ہے، اس میں اردو اس کا تنقید کیا ہو رہی ہے؟ اگر کچھ بیسک سے تنقید جو ہے، کرٹیسزم جو ہے، لٹریری کرٹیسزم خاص طور یہ تو دیکھیے بہت ہی یہ لینگویج کا ہے، ٹیکسٹ کا ہے، ورڈ کا ہے، یا وہ ایک بہت بڑا کانٹیکس کا ہے؟ وہ ایک بہت وسیع میدان ہے جس میں مختلف طرح کی تنقید ہوتی ہے۔ یعنی ٹیکسٹ کے اوپر ٹیکسچوئل کرٹیسزم ہوتا ہے، تھیمز کے اوپر تھیمیٹک کرٹیسزم ہوتا ہے، اس کے اندر جو اس کا میسج ہے اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہوتا ہے۔ کرٹیسزم بنیادی طور پہ ہمارے یہاں اردو میں اس کا ترجمہ تنقید کر لیا گیا، اور تنقید کا مطلب لوگ لیتے ہیں کسی چیز کی خامیاں نکالنا، باقی کھا لیا۔ وہ ایک غلط العام کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن بنیادی طور پہ جو کرٹیسزم ہے یا تنقید ہے، وہ کسی بھی ٹیکسٹ کا انالیسس کر رہے ہیں، اور وہ انالیسس کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ یعنی تنقید کا کوئی ایک پیرامیٹر، کوئی ایک معیار نہیں ہوتا، وہ کسی بھی میدان میں ہو سکتا ہے۔ اردو ادب میں تنقید کے حوالے سے شاید سب سے اہم نام ناصر عباس نیر صاحب کا ہے، جنہوں نے مابعد نوبادیات پہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ اردو ادب اردو کی جو مابعد نوبادیات کے تناظر میں ان کی بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب ہے، پھر نقاد کے نئے نقاد کے نام خطوط ان کی بہت خوبصورت کتاب ہے۔ تو اورنگزیب نیازی صاحب جو ہے میرے خیال میں، وہ ناصر عباس نیر کے بعد اس وقت تنقید میں سب سے اہم نام انہیں گردانا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ماحولیاتی تنقید کے ذریعے ایک نئی فیلڈ متعارف کروائی ہے اردو تنقید کے اندر۔ اور جو جس طرح آپ مطلب ایک لیمن کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، تنقید کا مطلب کسی بھی ادب پارے کا تجزیہ ہے کسی خاص تناظر میں۔ تو وہ نوبادیات کا تناظر ہو سکتا ہے، وہ تاریخی تناظر ہو سکتا ہے، وہ سائنسی تناظر ہو سکتا ہے، وہ تانیسی تناظر ہو سکتا ہے، اور وہ ماحولیاتی تناظر بھی ہو سکتا ہے، جو اس کتاب کے اندر جس کو کھولا گیا۔ صحیح ہے۔ ڈاکٹر عمیر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس کتاب کے حوالے سے ہماری رہنمائی کری۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کسی پرسپیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی فیڈ بیک ہو یا آپ کا کوئی کرٹیسزم ہو تو ضرور اسے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔